اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے اور آدم علیہ السلام بھول گئے، تو اس کی اب لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اس کو ہم سم اپ کریں گے، اس میں سے کنکلوژن نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرد ایسا ہوگا جو مجھے بچا لے گا، لیکن تاریخ کیا سبق دیتی ہے؟ کوئی بچانے والا نہیں۔ قوم نوح پر جو طوفان آیا تھا، اس کی یادگاریں دنیا کی ہر زبان کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ ایک بات ضرور پتہ چلتی ہے، یہ طوفان بہت شدید تھا اور ساری انسانیت اس سے باخبر ہے۔ کوئی نافرمان فرد نہیں بچا تھا۔ پھر آخر سبق کیوں نہیں لیتے؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب لوگ اس کی گرفت میں آتے ہیں، پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جیسے قوم ہود پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ایک ایک پتھر نشان زدہ تھا، الحمدللہ، جس کو لگا وہی ڈھیر ہو گیا، پھر اٹھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں دکھائیں۔ پچھلی قوموں میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے وقت بہت قریب آ گیا، جیسے راولا کوٹ میں آنے والے زلزلے نے 64 دنوں کے بعد نقشہ بی بی ملبے کے تلے سے ملی، یعنی کہ ایک بی بی 64 دنوں کے بعد ملی۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات آتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً قوم موسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے، پھر رب العزت نے جب مہلت ختم کی تو انہیں بندر بنا دیا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ وہ لوگ تو یہودیوں میں سے تھے جن کو بندر بنا دیا گیا، لیکن باقی قوموں کے حالات کو بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات آنے کے بعد پھر لمبے عرصے تک مہلت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، جو ہم سے زیادہ اچھی بستیاں تھیں، جن کے پاس زیادہ قوتیں تھیں، مال بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بسنے کا موقع نہیں دیا۔ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم اس سے سبق نہیں لیتے؟ پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، در حقیقت اس میں سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ یعنی عقل والوں کے لیے تو یہ نشانیاں کافی ہیں، لیکن جو عقل سے کام نہ لینے والے ہوں وہ ہمیشہ اپنی مستیوں میں گم رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انجام کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اگر آپ اسے سانپوں میں بھی بٹھا دیں گے تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا میں کہاں بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی عقل میں یہ بات آئی ہی نہیں، اس کا شعور اتنا پختہ نہیں ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جن کو شعور نہیں ہوتا وہ تو نقصان اٹھاتے ہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شعور ہونے کے باوجود انسان سبق کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ اس کے اپنے انجام پر نظر نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں آیا کہاں سے تھا اور میں نے جانا کہاں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اصل مسئلہ مائنڈ سیٹنگ کا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن میں ایسی باتیں بٹھا لی ہیں جن کی وجہ سے ہم خود کو تسلی اور دلاسا دیتے رہتے ہیں۔ اس ذہنی تبدیلی کو، اس اندر کے پروگرام کو تبدیل کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ جیسے کہ اکثر ہی یہ بات کہی جاتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، چلو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو تم نے لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، اور یہ سوچو اگر میرے ذکر سے منہ موڑا تو دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، اور جب میرے پاس لوٹو گے تو تمہیں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں سب سے پہلے تمہاری آنکھیں جائیں گی، میں اندھا کر دیا جاؤں گا۔ اور جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے زقوم تیار ہے، کھولتا ہوا پانی، کچ لہو اور پیپ، استغفر اللہ۔
اللہم اجرنا من النار۔ تو انسان کس بات پر مطمئن ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بنیادی طور پر انسان ان امور پر سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو دنیا میں اگر ہم آنکھیں بند کر کے اور حقیقت سے منہ موڑ کر چلتے بھی رہے تو بہرحال انجام تو سامنے آنا ہی ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، میں کسی بھی انجام کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، بس مجھے سوچنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تو طے کر لیا ہے سوچنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، انسان کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کا نہ سوچنا ہے، غور نہ کرنا ہے، بے شعوری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ مسئلہ جب بھی حل ہوتا ہے عقل کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، روم تباہ ہو گیا تو تباہی کے وقت کھنڈرات پر بیٹھ کر اس قوم نے یہ سوچا تھا کہ روم تو تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم لٹ گئے، تباہ ہو گئے، ہم نے نقصان اٹھا لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن اب ہم نے نئے سرے سے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ لہٰذا وہ اکٹھے ہوتے ہوئے مل بیٹھ کر گفتگو کی، حل نکالتے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد روم وہاں پر دوبارہ تعمیر ہو گیا۔ انسان کو جو ذہن ہے یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، حالات کا تجزیہ کرتا ہے، پھر حل نکلتا ہے۔ اس وقت ہماری تعلیم کے پیچھے جو تصورات قائم ہیں، جن کو ہم مغربی نقطۂ نظر کہتے ہیں، جو اسلامی تعلیم کے پیچھے تصورات ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مثلا انسان کے بارے میں موجودہ تعلیمی نظام کی جو بیک پر جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ جب اس بارے میں ربانی علم ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ انسان معصوم پیدا ہوا، رب العزت فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ روم آیا 30۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ماحول کی وجہ سے انسان خراب ہوتے ہیں، پیدائشی گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو دیکھ لیجئے جو علم ہمیں رب نے دیا وہ مفید ہے، یا وہ علوم ہمارے حق میں مفید ہیں جو اس وقت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس قدر غور طلب بات ہے۔ دنیا میں ہم جس چیز پر بھی وقت لگا رہے ہیں اس نے ہمیں کیا دینا ہے، اور جس پر نہیں لگا رہے اس کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک انسان جب یہ کہتا ہے میں پیدائشی گناہ گار ہوں تو اس کے اثرات اس کے زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ اس نظریے کا دفاع کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ فلسفے گھڑنے پڑتے ہیں۔ مثلا یہ طے کیا گیا کہ پادری کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کرو تو تم معاف کر دیے جاؤ گے۔ پھر یہ نظریہ تراشا گیا، آپ پیدائشی گناہ گار تو ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے کفارے کے لیے نعوذ باللہ اپنے بیٹا بھیج دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی، اور اب کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، چاہے گناہ کریں یا اچھے کام کریں، بہرحال وہاں کی جنت تو اپنی ہی ہے۔ تو اس تصور کے تحت انسان دنیا میں کوئی اچھا کام کرنے کا پابند ہی نہیں۔ اسی طرح سے دوسری جو بات انسانوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ انسان مجبور محض ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے فطری طور پر کرتا ہے، یہ اس کی جبلت ہے، اس کے اندر جیسا مادہ موجود ہے بس وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نقطۂ نظر کا سورۃ الکہف اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ اب رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورۃ الکہف آیا 29۔ جس کا جی چاہے وہ مان لے اور جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے، یعنی یہ انسان کی کلی اختیار میں ہے، وہ چاہے تو رب کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو اس راستے کو چھوڑ دے۔ اس بارے میں وہ اختیار رکھتا ہے، مجبور محض نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ چیزیں طے شدہ ہیں، مثلا یہ کہ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوگا، کس شکل و صورت کا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس نے کب رب کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ ان معاملات میں تو انسان مجبور ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں وہ مجبور نہیں۔ وہ چاہے تو رب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو بہانے تراش سکتا ہے، اور عذر تراش کیے بغیر بھی رب کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مغربی نقطہ نظر یہ ہے، انسان کو دنیا کی زندگی میں صرف دنیا کی کامیابی چاہیے، اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو۔
جس انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو وہ سدا دولت کے پیچھے بھاگے گا، اس کی زندگی میں پھر رب کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، پھر اس کی زندگی میں اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو کامیابی کا تصور دیا ہے وہ انسان کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی اس نے مال بھی کمانا ہے، اس نے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اس نے اپنے اخلاق کو بھی درست رکھنا ہے، اس نے اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا ہے، اس کی عادات و اطوار بھی بہتر ہونی چاہیے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، تب ہی وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو بہت سی شخصیات ایسی ہیں جو دنیا میں کامیاب ہوئی، مثلاً فرعون، حامان، قارون وغیرہ۔ قارون پر لوگوں کو بھی رشک آتا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 خچروں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ جب وہ دھنس گیا تو لوگوں نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں صرف مال ہی کامیابی کا ذریعہ بننے والا نہیں۔ آپ آخرت کو چھوڑ دیں، صرف دنیا کو دیکھیں تو یہاں بھی انسان مال کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فقط مال نہیں چاہیے، اس کے لیے اور بھی اسباب و وسائل چاہیے، لیکن جس نے یہ سمجھ دیا کہ مال ہی میرے لیے ضروری ہے تو اس کی ساری کوشش کا محور و مرکز پھر مال ہی ہوگا۔ مثلاً غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہماری ساری دنیاوی تعلیم فکر معاش ہی سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، جاب حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، علم زندگی کے لیے نہیں، آخرت بچانے کے لیے نہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو حیات بخش علم ہمیں دیتے ہیں اس کے بارے میں کیسے وضاحت کر دی، یہ تمہیں کامیابی کے مقام تک پہنچانے والا ہے، اسی کی وجہ سے تم اپنے کھوئے ہوئے مقام تک پہنچ سکتے ہو، اپنی جنت تک پہنچ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم جنت کے راستوں کا مینار ہے۔ جیسے ہوائی جہاز سے سفر کریں تو دور سے ایک مینار نظر آتا ہے جو انڈیکیشن دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جہاز وہاں پر لینڈ کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے جنت کے راستے میں رب العزت کا دیا ہوا علم ہی ہمارے کام آتا ہے، جو بتاتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے تم اتنا آگے جا سکتے ہو۔ کل میری 4 سال کی بیٹی مجھے کہہ رہی تھی میں نے پاپا کو بہت سمجھایا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا سمجھایا ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا جنت جانا ہے تو بہت ساری نیکیاں کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو بہت ساری نیکیاں کرنی ہے اور ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں۔ اللہ رب العزت بھی تو ہمیں یہی سمجھاتے ہیں تمہیں اس راستے پر چلنے کے لیے بہت ساری نیکیوں کی ضرورت ہے، یہ نیکیاں کرو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، لیکن انسان کہتا ہے میرے پاس وقت جو نہیں میں کیا کروں۔ وقت وہ انسان نکال سکتا ہے جو سمجھ لیتا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز جنت ہے، جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس کرنا ہے اور جہاں پر جانے کی شدید تمنا دل کے اندر پالنی ہے۔ اور جنت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا تصور دیا ہے یعنی جہنم کا، تو اس کا خوف انسان کو اس سے بچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے مقصد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مقصد کو سامنے رکھے بغیر انسان ذہن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یاد رکھیے ہماری منزل مقصود جنت ہے، اگر جنت تک نہ پہنچ سکے تو پھر دوسرا مقام جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا جو پروگرام دیا، اپنی کتاب دی، وہ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آج فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے وہ ہمیں اپنے مقصد کا صحیح شعور عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس کی کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو اس کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا نہ بنائے اور ہمیں اس برے انجام سے بچا لے اور دنیا اور آخرت میں اس کی نظر کرم پر ہم پر رہے۔ آمین یا رب العالمین۔